الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ صدیقہ کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کا عمل نقل کرتی ہیں کہ آپ علیہ السلام نماز میں یہ دعا مانگتے تھے: اللہم انی اعوذ بک من المعصم والمغرم، کہ اے اللہ میں آپ سے گناہ اور قرض سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ فقال لہ قائل، کسی سوال کرنے والے عرض کیا: ما اکثر ما تستعیذ یا رسول اللہ من المغرم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ قرض اور مقروض ہونے سے بہت زیادہ پناہ چاہتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا: ان رجل اذا غرم، کہ جب کوئی آدمی مقروض ہو جائے، حدث فکذب، کوئی کمٹمنٹ کرتا ہے تو اس پر پورا نہیں اتر سکتا، بسا اوقات جھوٹ بولنا پڑ جاتا ہے، فوعد فاخلف، اور قرض کی واپسی کا کوئی وعدہ کرتا ہے اور پھر پورا نہیں کر سکتا۔ تو یہ سب کے سب یہ دو گناہ ہیں، اس میں مبتلا ہونے کی وجہ مقروض ہونا ہے، کہ جب کسی نے کسی کا قرض دینا ہے، اس سے اس کے مفاسد ہم سب کے سامنے ہیں۔ مقروض آدمی، اس کو قرض دینے والا چاہے جتنا ہی دیندار ہو، اس کے دل میں اس کے بارے میں حقارت آ ہی جاتی ہے جو مناسب نہیں، لیکن بہرحال اسی طریقے سے اس کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے، اسی طریقے سے بعض اوقات وہ واپس کرنے کی نیت بھی کرتا ہے، لیکن جو سبب اس کے ذہن میں ہوتا ہے وہ پورا نہیں ہو سکتا تو وعدہ خلافی ہو جاتی ہے۔ اب دینداری اتنی ہے نہیں کہ اپنی وعدہ خلافی پر معذرت کی جائے، کیا جو صاحب معاملہ ہے وہ خود ہی بڑے دل کا مالک کو معاف کر دے؟ تو یہ قباحتیں ہیں جو حضور علیہ السلام نے بیان کی، جن کو ہم اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے جہاں مصنون دعائیں مانگیں وہاں یہ بھی ہو: اللہم انی اعوذ بک من المعصم والمغرم، اللہ گناہوں سے بھی حفاظت فرما اور مقروض ہونے سے بھی حفاظت فرما۔ قرض کہ یہ سارے کے سارے مفاسد ہیں، تو انفرادی قرض بھی، اجتماعی قرض بھی، ملک و ملی قرض بھی، یہ سب کے سب چیزیں ہم سب کے علم میں ہیں۔ اس لیے سب کو چاہیے کہ اس دعا کا اہتمام کریں، حکام بھی دعا مانگیں، ہم بھی مانگیں، سب مانگیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور قرض کی ادائیگی کی صورتیں مقدر فرمائے۔